أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں ذی القعدہ 10 نبوت۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسے کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، ان میں سے بہت سارے قبیلے تھے جو کچھ یوں ہیں: بنو عامر بن سعصع، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم میں حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ 11ویں سنہ نبوت کے موسم حج میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب آئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تفش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل اور بنو شیبان بن ثعلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انصاف تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائے۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے عقلاء اور رجال تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کی جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔
اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینے کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس کے بعد واقعہ اسراء اور معراج۔